آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، یہ مشکات شریف سے ہے۔ ایک چرواہا، یہودی چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، اس نے دا لگا کے ایک بکری کو پکڑا اور دوڑا۔ وہ جو چرواہا تھا یہودی، وہ اس بھیڑیے کے پیچھے اس نے اپنی بکری واپس لے لی۔ اس بھیڑیے کو بڑا دکھ لگا، وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور خطاب کر رہا ہے اس چرواہے سے، او چرواہے سن، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرا رزق چھین لیا۔ اب وہ چرواہا بڑا متعجب ہوا، بھیڑیے کلام کرتے کبھی دیکھے نہیں، یہ کیسا ہے بھیڑیا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ کہتا تو عجیب ہے، چوری کرتا ہے، چوری اوپر سے سینہ چوری، اور بھیڑیے تو کلام کرتے ہی نہیں، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، تو کلام کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا یہ کوئی تعجب کی بات ہے، میں اس سے بڑھ کر تجھے تعجب کی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو دو کھجوریں ہیں نا، ان کے نیچے جو دو وادیوں کے درمیان ایسی ذات تشریف فرما ہیں جو ما کانا ما یکون کی خبریں دیتی ہے۔ ما کانا سے مراد وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے، یہ مشکات شریف میں حدیث نہ ہو اس بات کا میں ذمہ دار ہوں۔ کہتے ہیں ایسی ذات موجود ہے ان دو کھجوروں کے سائے میں، دو وادیوں کے نیچے، یہاں سائے میں بیٹھ تشریف فرما ہیں کہ وہ ما کانا کی بھی خبر دیتے ہیں، ما یکون کی بھی۔ ما کانا سے مراد جو گزر گیا ہے ان کی بھی خبریں دیتے ہیں، ما یکون سے مراد ہے کہ مستقبل میں جو کچھ ہوگا وہ اس کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ گویا کہ وہ بھیڑیا کہنے لگا مجھے تو تجھ پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی ہستی یہاں موجود ہے اور تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بڑا متعجب ہوا یہودی جو چرواہا تھا، کہتے کہاں پر؟ اس نے کہا یہیں پہ ہیں، تم جاؤ ادھر۔ کہتا چلا تو جاؤں، یہاں پر بکریوں کا رکھوالا کون ہوگا؟ اب وہی بھیڑیا جو پہلے چور بن کر آیا تھا کہنے لگا میں تجھے دعوت دے رہا ہوں دین کی، اسلام کی، تم جاؤ، تمہاری بکریوں کی نگرانی میں کرتا ہوں۔ یہ ہے دین کی برکت کہ چور بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی رکھوالا بن جاتا ہے۔ کہتے میں نے دعوت دی ہے، میری دعوت پہ تم جاتے ہو تو پھر پیچھے نگرانی تمہاری بکریوں کی میں کروں گا۔ اس یہودی کو بڑا تعجب ہوا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم میری بکریوں کو سنبھالو، میں چلتا ہوں۔ وہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، اس نے پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے پاس تھا یہودی، میں آپ کے پاس ایویں نہیں آیا، ایک بھیڑیے کی دعوت پر آیا ہوں۔ بھیڑیے نے مجھے دعوت دی ہے کہ یہاں وہ ہستی موجود ہے جو ما کانا ما یکون کی خبریں دیتی ہے، جو ہو گیا اس کی بھی خبریں دیتی ہے، جو مستقبل میں ہوگا ان کی بھی وہ خبریں بتاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھیڑیا ہے تو نے اس کی بات کیوں مانی، وہ تو غلط کہہ رہا ہے، مجھے تو غیب کا علم ہے ہی نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ اس نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ مجھے بتاؤ اس دین کو، اس اسلام کو کون مٹا سکتا ہے جس اسلام کی دعوت بت دیں، جس اسلام کی دین کی دعوت بھیڑیے دیں، اور ان کی دعوت پر یہودی قبول اسلام کر لے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے حصے میں یہ بات آ گئی کہ ہم اسلام کی دعوت لوگوں کو دیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمارا محتاج کہاں ہے؟ وہ تو چاہیں تو پتھروں سے بھی گواہی دلوا دیں۔ بروز قیامت حدیث پاک میں پتھر بھی بولیں گے، پتھر مسلمانوں سے کہیں گے ادھر آؤ، یہودی یہاں پہ چھپا ہوا ہے اس کو مارو۔ پتھر بھی کلام کریں گے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے جو خبر دی تھی قرب قیامت میں جا کر یہ حقیقت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں اس یہودی سے کہا کہ صورتحال اس طرح ہوگی کہ انسان جو چھڑی سوٹی گھر میں رکھ کے جائے گا، جو جوتا گھر میں رکھ کر جائے گا، جب واپس آئے گا وہ چھڑی وہ جوتا اس کو بتائے گا تمہارے گھر والوں نے تمہارے پیچھے کیا کچھ کیا۔ یہ صدیوں پہلے میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی کہ قرب قیامت میں یہ کچھ ہوگا۔ اب آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، کتنا عروج پاتی جا رہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں گھر کے سارے احوال ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تمام معاملات کو ہم اپنے موبائل کی سکرین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، سارے معاملات ہے نہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے یہ خبر اس وقت دی تھی جب ان
چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا. 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہونا ہے اور ان چیزوں کی شروعات ہو بھی چکی ہے اور وہ معاملات ہو بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ اس یہودی کو بھیڑیے کی دعوت پر ایمان نصیب ہو گیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ہم اس بات میں اپنی بہت بڑی سعادت مندی سمجھیں, اس کو اپنے لیے بوجھ نہ محسوس کیا کریں کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں, نماز کی دعوت دوں, خیر کی دعوت دوں, بھلائی کی, حضور کی سنت کے بارے میں اس کو دعوت دوں, بلکہ اس میں اپنی سعادت مندی سمجھو کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ اپنے دین کی دعوت کے لیے ہمارا انتخاب کر دیا ہے. اس میں بھلائی ہماری ہے نا. اللہ اکبر.